گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ کسی کو ڈر ہے خدا دیکھ رہا ہے، کسی کو یقین ہے خدا دیکھ رہا ہے۔ جس کو اپنی برائیاں دکھائی دینے لگے وہی قابل تعریف ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ بچھو جس طرح ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا، اس طرح دھوکے باز آدمی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ اس ملاوٹ کے دور میں اگر تمہیں اصل زہر چاہیے تو وہ لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے؟ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ رب العزت بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہش سے بہتر ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو دل کے ساتھ ساتھ دعا سے بھی نکل جائے۔ انسان پر سب سے زیادہ وزن سوچوں کا ہوتا ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ آپ کے کام اور پیسے کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات یا کام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ جو آدمی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتا۔ تمام چیزیں بدل جاتی ہیں اور ہم ان کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔